بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، مؤلفه ڈاکٹر صلاح الساوی. آج اس کتاب کا صفحہ نمبر 33 ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں سے شروع کریں گے. اور یہ کتاب کی پہلی فصل چل رہی ہے. اس کا چوتھا پوائنٹ، رابعاً ان الخطأ المغفور في الاجتهاد في المسائل الفروعية يتناول الأمور العلمية والأمور العملية على حد سواء. مبحث یہ ہے کہ جو خطأ مغفور ہے، خطأ مغفور کا مطلب وہ لغزش جو دین کے اندر معاف ہوتی ہے. اچھا، یہ خطأ مغفور علمی عملی مسائل کے اندر بھی اتنی ہی ہے شریعت میں جتنی کہ علمی مسائل میں. اب جب ہم علمی مسائل کہتے ہیں تو یہ پرانے لوگوں کی اصطلاح علمی مسائل سے مراد ہے اعتقادی، کیونکہ مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جن کا تعلق عمل سے ہے، جیسے نماز کے سے متعلقہ احکام ہیں، روزے سے متعلقہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، بیوع، نکاح، تو ان کو ہم مسائل عملیہ کہتے ہیں. اور مسائل علمیہ جیسے اللہ کے بارے میں کوئی اعتقاد کا کسی مسئلہ، ملائکہ کے بارے میں، نبوت سے متعلق. اچھا، اب غلطی لگ جانا ہے آدمی کو نصوص کے فہم میں یا نصوص کی روایت میں یا روایت کے قبول اور رد میں، یعنی تصحیح اور تضعیف کے اندر، یا مختلف جو نصوص ہیں اور روایات ہیں ان کو جمع کر کے کوئی مجموعی نتیجہ اخذ کرنا ہے، تو اس کے اندر ایک عالم کو باوجود کوشش کے اور حسن نیت کے غلطی لگ جاتی ہے. اب غلطی لگ جانا جو ہے وہ ایک معلوم اصول ہے ہمارے دین کے اندر، جس کی پہلے تحصیل ہو چکی ہے ہماری پرانی مجلس میں، کہ اس امت کو لغزش لگ جانا معاف ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دو چیزیں ہیں، نسیان اور خطا. تو نسیان کہتے ہیں بھول کو، اور خطا کہتے ہیں چوک کو. خطا، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا، خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ نشانہ نہ لگ پانا. آپ نے ایک جگہ پہنچنا چاہا، ایک قصد کو پہنچنا چاہا، لیکن آپ سے چوک گیا، آپ وہاں نہ پہنچ پائے. لیکن کیونکہ آپ نے کوشش کی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کی یہ چوک جو ہے، یہ خطا نہ صرف یہ کہ معاف ہے بلکہ آپ کو اس پر ایک اجر بھی ملتا ہے. تو اب یہ ایک اجر کا ملنا غلطی لگ جانے کی وجہ سے، خطا ہو جانے کی وجہ سے، تو زیادہ تر لوگوں کے بارے کے ہاں مشہور یہ بات ہے کہ بھی خطا کا تعلق عملی مسائل سے ہے، جس کو ہم ایک دوسری اصطلاح میں فقہی مسائل بھی کہتے ہیں کہ بھی غلطی فقہی مسائل میں لگ سکتی ہے. اعتقادی مسائل میں تو غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اگر غلطی لگ جائے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوتی. یہ بات بالکل ہی غلط ہے. تو یہ چیز جو ہے آج ہم اپنے اس مبحث کے اندر پڑھیں گے. ہم براہ راست جو ہے وہ ابن تیمیہ کا اس پر جو اقتباس ہے اس پر چلے جاتے ہیں. یہ اگلا صفحہ، پیج نمبر 34، دوسرا پیرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية. یہ مس پرنٹ ہوا ہے کتاب میں، انہوں نے نیچے فٹ نوٹ بھی دیا ہے کہ وہ غلطی سے جو ہے نا وہ العملیہ جو ہے وہ ہو گیا، علمیہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ عملیہ ہونا چاہیے. الخبریہ والعملیہ. خبری کون سا ہے؟ جس کو ہم اعتقادی کہتے ہیں، جس کو ہم علمی مسائل یا اعتقادی مسائل کہتے ہیں، جس کا تعلق محض اعتقاد سے یا علم سے ہے، اس میں اعضاء و جوارح سے کچھ کرنے کی بات نہیں ہے. اچھا،
تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجتہاد میں خطا مغفور جو ہے وہ مسائل کی دونوں اقسام کے اندر ہوتا ہے، جو کہ خبری مسائل بھی اور علمی مسائل، عملی مسائل بھی، کما قد بسط فی غیر موضع، جیسا کہ ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ بات کھول کر بیان کی گئی ہے۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کمن اعتقد ثبوت شیء لدلالۃ آیۃ او حدیث، جیسے مثلا کسی شخص نے ایک چیز کو ثابت خیال کیا، اس کا اعتقاد تھا کہ ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے یا تو کسی آیت کی دلالت کی بنیاد پر یا کسی حدیث کی دلالت کی بنیاد پر، وکان لذلک ما یعارضه ویبین المراد، اچھا اس کے برخلاف بھی کوئی چیز تھی نصوص کے اندر، ولم یعرفہ، اور وہ مگر اس کو اس کے علم میں نہیں آ سکی یا اس کو سمجھ نہیں آ سکی، مثل من اعتقد ان الذبیح اسحاق، جیسے بعض علماء نے یہ اعتقاد رکھا کہ جو ذبیح جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام ہے نہ کہ اسماعیل علیہ السلام، تو بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، ظاہر ہے یہ عمل سے تو متعلق نہیں ہے، اعتقادی بات ہی ہے، انبیاء سے متعلق، لحدیث اعتقد ثبوتہ، کسی ایسی حدیث کی بنیاد پر جو اس کے خیال میں ثابت ہے، او اعتقد ان اللہ لا یرا، یا اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، یعنی آخرت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ کیا ہے، لقولہ لا تدرکہ الابصار، کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس سے اس کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کو کبھی نگاہیں نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، اور اس کے علاوہ اس دلیل سے بھی اس نے کوئی ایسی بات سمجھ لی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کسی بندے کے لیے کبھی ممکن نہیں، ما كَانَ لِبَشَرٍ کا مطلب ہوتا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے، یہ جو اس کا معنی اور مفہوم ہے ما كَانَ، یہ اسلوب عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ ایک بشر کے لیے کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، سوائے یہ کہ وہ وحی ہو یا یہ ہے کہ وہ اوٹ کے پیچھے سے ہو، حجاب کے پیچھے سے ہی ہو سکتا ہے، تو اس سے اس نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے رو برو آ کے آمنے سامنے آ کر تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ جو معلوم اہل سنت کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ اہل ایمان کو ہونے والا ہے۔ اچھا اگلے جو پیروں کے یہ سارا لمبا ابن تیمیہ کا ہی اقتباس چل رہا ہے، مگر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم عربی کی پوری عبارت پڑھیں تو ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو ہیں انہوں نے ان دونوں آیتوں کو بنیاد بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، یعنی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی ہے حضرت عائشہ نے، باوجود اس کے کہ یہ جو ہے اس کا جو دلالت ہے وہ صرف عموم کے طریق سے ہی ہے، اگر الگ سے کچھ دلائل قائم ہو جائیں کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا ہے تو اس صورت میں ان آیتوں کی جو عمومی دلالت ہے وہ متعلقہ نہیں رہے گی۔ اچھا اسی طریقے سے بعض تابعین سے بھی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، بعض تابعین سے ایسی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو کی بھی جو ہے وہ تفسیر اور کی ہے، یہ جو ہے نا سورۃ القیامہ کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا تو یہ الی ربها ناظرہ کی تفسیر جو ہے ان بعض تابعین نے جو کی وہ یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد تنتظر ثواب ربها، کہ وہ اپنے رب کے ثواب پر نگاہ لگائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے ثواب کا کیا انتظار کریں گے، کیونکہ نظر جو ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، اس کا ترجمہ کیا ہے، انتظار کرنا نا، کہ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ان کے پاس آ جائے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی اور جو ہے معاملہ ہی سارے کا سارا چکا دیا جائے۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ انتظار ہے نہ کہ نظر دیکھنا،
کما نقل عن مجاہد و ابی صالح، تو یہ جو ہے مجاہد ابو صالح جیسے تابعین سے یہ تک غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے اعتقادات کے مسائل میں۔ اچھا، اسی طریقے سے سلف میں سے بعض نے یہ اعتقاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تعجب کی صفت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، تعجب کرنا فرمانا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ قاضی شریح جو ہیں یہ ایک تابعی ہیں، سینئر ایک کبار تابعین میں سے ہیں، تو ان سے یہ قول جو ہے وہ آیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تعجب جو ہے وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کا سبب بندے پر اوجھل ہو، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ناممکن ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حق میں تعجب بھی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لا علمی، تو لا علمی سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سلف میں سے جو اعتقادی مسائل میں یہ تک ہوا ہے کہ بعض نے لا علمی کی بنیاد پر بعض آیات کے یا بعض آیات کے کچھ کلمات کے قرآن میں سے نہ ہونے تک کی بات کہہ دی کہ جی فلاں آیت یا فلاں سورت جو ہے قرآن میں سے نہیں ہے، یہ تک انہوں نے کہہ دی، حتیٰ کہ بعض اوقات انہوں نے اس پر جو ہے وہ جرا بھی کر لی، بحث بھی کر لی اور اصرار بھی کیا۔ اچھا، ظاہر ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں وہ نقل ثابت سے ان تک جو ہے وہ بات یہ نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض الفاظ کی بجائے بعض اور الفاظ قرآن مجید میں بعض سلف نے پڑھ لیے اور کہا کہ یہ اصل میں یہ لفظ یوں نہیں یوں ہیں، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایہ، تو انہوں نے کہا نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ نہیں، وَوَصَّىٰ رَبُّكَ۔ اگر آپ لکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں اس دور میں نقاط تک بھی نہیں لگائے جاتے تھے، تو ایک درجے میں غلطی ہو جانے کا احتمال زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ وَوَصَّىٰ رَبُّكَ ہے، گو مینا تقریباً وہ ایک سا ہی بنتا ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ کو چاہے اس کا مینا ملتا بھی ہو ہٹا کر دوسرا لفظ جو ہے وہ آپ لگا دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے، تو بعض نے پڑھا کہ میثاق النبیین کے بجائے میثاق بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ لفظ یہ صحیح جو ہے میثاق بنی اسرائیل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان ابھی تک مایوس نہیں ہوئے اس بات سے؟ تو انہوں نے سلف میں سے بعض نے اس پر نکیر کی، بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہو افلم ییأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس، میں کہ اللہ کہیں چاہتا تو سب کو ہدایت نہ دے دیتا، تو کہنے لگے کہ یہ ہے افلم یتبین الذین آمنوا۔ اچھا، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ییأس اور یتبین اگر نقطے وغیرہ نہ لگائے ہوں تو بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، تو ان کو یہ غلطی لگ گئی اور ییأس کی بجائے وہ یتبین جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ تو مشہور ہی ہے کہ حضرت عمر نے ہشام ابن الحکم کو سورۃ الفرقان جو ہے کسی دوسری قراءت پر پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر اچھی خاصی نکیر کی، حتیٰ کہ ان کو وہ گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کو وہ قراءت سکھائی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سکھائی، لیکن ان کو جو ہے اس پر تعجب ہے اور اس پر شدید انکار نکیر کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ایسا جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں تو کثرت سے ہوا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی قراءت پر نکیر کرنے لگے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان نے ان سب لوگوں کو ایک قراءت پر جمع کر دیا آخر کا۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سلف میں سے بھی اور خلف میں سے بھی ایک گروہ نے ایک اچھی خاصی تعداد ایسی رہی کہ جنہوں نے غلطی سے اس بات پر نکیر کی اور اس بات کو مطلب عجیب جانا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاصی کا یعنی گناہوں کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی گناہ لوگ انسان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشیت سے ہی کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کی مشیت نہ ہو اور کوئی بندہ زنا کر لے، کفر کر لے، جھوٹ بول لے، قتل کر لے۔ اچھا، تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ خیر ہی کی نسبت ہوتی ہے
اور شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی ہے، مگر اس کا ایک اور سیاق ہے اس گفتگو کا۔ مگر یہ حضرات جو ہیں وہ اس کو خلط کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کا ارادہ نہیں فرماتا، کہ گناہوں کے پیش آنے کا، وقوع واقع ہو جانے کا اللہ تعالیٰ ارادہ جو ہے وہ نہیں فرماتا۔ حالانکہ وہ ان پر جو ہے یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم ارادہ کہتے ہیں تو وہ ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے یا ارادہ قدریہ ہم اس کو کہتے ہیں، تقدیری ارادہ، تقدیر سے متعلق، اور ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ارادہ جو ہے وہ صرف قدری ارادہ ہو اور وہ شرعی ارادہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ارادہ جو ہے وہ صرف شرعی ہو، مثلا اللہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ ایمان لائیں، اللہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ سچ بولیں، لیکن آپ نہیں بولتے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ اللہ ایک چیز چاہتا ہے کہ آپ ایمان لائیں، آپ نماز پڑھیں، اور آپ ایک اور چیز چاہتے ہیں، آپ ایمان نہیں لانا چاہتے اور آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اور عملاً یہ ہوا کہ آپ ایمان نہیں لائے معاذ اللہ، یا آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ایک ارادہ اللہ کا تھا وہ روح پذیر نہیں ہوا، اور ایک ارادہ آپ کا تھا وہ روح پذیر ہو گیا۔ کہ کس حوالے سے کہ یہ ارادہ جو ہے شرعیہ تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ شرعیہ ہے اس میں لازماً اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور آزادی دینی ہوتی ہے، ورنہ ارادہ شرعیہ کا مطلب کوئی نہیں کہ اللہ مجبور کر کے آپ سے نماز پڑھوا لے، تو کیونکہ وہ اس میں جبر مطلب درست نہ تھا، تو اللہ نے وہاں پر جبر نہیں کیا، تو آپ کو آزادی دے دی، جس کی وجہ سے کسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ارادہ کریں اور وہ ہو جائے، اور اللہ شرعی طور پر ایک اور ارادہ کرے اور وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مبحث ہے کہ اللہ کا ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان نیک لوگوں نے یہ کر دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کبھی معاصی کی، گناہوں کی اور نافرمانیوں کی اور برائیوں کی جو ہے وہ مشیت فرماتا ہی نہیں ہے، ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں پر واقع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ واقع آتا ہے جو کہ حدیثی کے اندر ہے، یہ پیج نمبر 35 پر آخری سے پہلا جو پیرا ہے، کہ وہ جو ایک آدمی تھا مرتے ہوئے، اس نے کہا تھا کہ حدیث میں تھا اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، ثم ذرونی فی الیم، پھر دریا میں مجھے بکھیر دینا، میری یعنی راہ کو بکھیر دینا، فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا لا يعذبه احد من العالمین، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا، ٹھیک ہے، اگر میں اللہ کے قابو آ گیا تو وہ ضرور بضرور مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے جہانوں میں ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ اچھا، اب وہ کیا رہا ہے کہ اگر میں کہیں اللہ کے قابو آ گیا، اب یہ کیا ہے، یہ اس سے ایک صاف لغزش ہوئی ہے، مطلب ایک، اور یہ اعتقادی لغزش ہی ہے، کیونکہ ایک معلوم عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہی کے اوپر قادر ہے، اور کوئی چیز اللہ کی قدرت سے اور قابو سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اب اس شخص نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ حواریون جو ہے حضرت عیسیٰ کے جو حواری ہیں، اب وہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو لفظ بول رہے ہیں بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے۔ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ ہمارے اوپر ایک آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور جو کہ ایک معلوم اور طے شدہ بات ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اچھا، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے ایک درجے میں یہ جو ہے اسلوب ان کا صحیح عقیدے کے ساتھ منافی ہے۔ اچھا، اگلے صفحے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ صحابہ سے
جو یہ ایک سوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحابہ کی جانب سے جو پوچھا گیا ہے کہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے، تو ایک اس عقیدے سے لا علمی تو ان سے ہوئی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ ایسے ہی بہت سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات مخفی ہو سکتی ہیں، اور وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوگا، اللہ یوں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی کئی ساری چیزوں پر وہ ان کے علم میں بھی نہیں آ سکتی، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی وقت اس پر نکیر بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو اس کو اس مضمون کی کچھ احادیث پہنچی نہیں ہوں گی، یا یہ ہے کہ اس کو پہنچی ہوں گی لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے. اچھا، یہ ابن تیمیہ کا اقتباس جو ہے یہ ختم ہوا. ایک چھوٹا سا اقتباس ابن تیمیہ کا وہ مزید لے کر آ رہے ہیں، دوسرا پیرا اسی صفحے کا، صفحہ نمبر 36. وقال فی موضع آخر، ایک اور جگہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَإِنَّنِي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا. میں یہاں پر یہ تقریر کر رہا ہوں کہ یعنی ایک قاعدہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کی کا خطا کر لینا معاف فرما دیا ہوا ہے. وَذَلِكَ يَعُمُّ الْمَسَائِلَ الْخَبَرِيَّةَ الْقَوْلِيَّةَ وَالْمَسَائِلَ الْعَمَلِيَّةَ، اور وہ جو ہے عام ہے، خواہ وہ خبری قولی مسائل ہوں یا عملی مسائل ہوں. اچھا، اس کے بعد ایک مزید اقتباس لے کر آ رہے ہیں ابن تیمیہ کا، پیج نمبر 36 پر ہی، اس سے اگلا پیرا. وقال فی موضع آخر وحقیقت الامر فی ذلك ان القول قد يكون كفرا. اچھا، اب یہ جو ہے ایک بات اہم ہے، کفر مطلق اور کفر معین کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ پیچھے کچھ مثالیں جو گزری ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت ایک بات کی جو ہے وہ ایک عالم نفی کر رہا ہے، تو ویسے کیا ہے؟ ویسے تو کفر ہے. قرآن مجید کی ایک ثابت اور معلوم بات کا انکار کر دینا کفر ہے. اچھا، اس شخص کے بارے میں بالکل بھی کوئی باعث حرج نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اس کو استدلال کے اندر غلطی لگی ہے، اس کو روایت کے ملنے میں کوئی غلطی لگی ہے، اس کو پڑھنے کے اندر جو ہے ایک لفظ کی بجائے اس کو اور لفظ جو ہے اس سے پڑھا گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لفظ یوں نہیں یوں ہی ہے. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر جو ہے وہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ ایک چیز اپنی حقیقت میں تو کفر ہی ہوتی ہے، اور یہ بدستور کہا جائے گا کہ فلاں قول کفر ہے، فلاں بات کہنا کفر ہے، ٹھیک ہے جی، فلاں چیز کرنا کفر ہے. اچھا، یہ ایک عمومی قاعدے کے طور پر یہ بہت اہم بات ہے. اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ واضح کر رہے ہیں. اس آخری بات کو، اس کو کفر مطلق کہتے ہیں. کفر مطلق یہ ہے کہ ایک قاعدے کے طور پر کہا جائے کہ ایسا کہنا کفر ہے، ایسا اعتقاد رکھنا کفر ہے، ایسا کام کرنا کفر ہے، ایسا رویہ رکھنا کفر ہے. یہ ایک قاعدے کے طور پر، ایک عمومی اصول کے طور پر کہنا، اس کو کہتے ہیں کفر مطلق. ٹھیک ہے، یا حکم مطلق بھی کہتے ہیں کسی وقت. حکم مطلق تو کسی مطلب حکم کفر کا ہو سکتا ہے. اچھا، کسی وقت حکم جو ہے وہ بدعت کا بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کہنا جو ہے نا بدعت ہے، یا ایسا کرنا بدعت ہے مثلا، تو کسی وقت آپ بدعت کہتے ہیں، کسی وقت آپ کہتے ہیں کہ فسق، ایسا کرنا فسق ہے، کسی وقت آپ کہتے ہیں ایسا کرنا نفاق ہے. کچھ بھی ایسا حکم جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، تو حکم کفر کے علاوہ بھی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں حکم مطلق یا کفر مطلق. اچھا جی، تو اچھا، لیکن اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ایسا کرے گا، جو یہ اعتقاد رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ بھی کہا جائے گا، یہ بھی بدستور، کیونکہ یہ کفر مطلق ہی ہے. ٹھیک ہے جی، حکم مطلق ہی ہے. اچھا، البتہ یہ کہ ایک شخص سے معین پر اس بات کو منطبق کرنا، زید نے یا بکر نے یا خالد نے یا محمد نے وہی بات کی ہے، وہی قول کہا ہے، وہی اعتقاد رکھا ہے. اچھا، اس کو کسی وقت جو ہے وہ ہم کفر تو کیا گناہ تک نہیں کہتے کہ گناہ تک ہوا ہے،
کچھ بھی نہیں، بالکل کو مثلاً اس کو کچھ بھی نقصان نہیں، تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کرے گا تو اس نے کیا ہے، ہاں ہم وہ کہتے تھے کہ جو کرے گا مگر یہ اس میں نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد نہیں تھا، یہ اس کا مقصود نہیں تھا، اس کو غلطی لگی ہے، اس کو علم نہیں تھا، اور اس کو جو ہے وہ ایک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، حدیث کی صحیح دلالت اس کو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی. تو کیونکہ اس کا عمومی رویہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور حق کے معاملے میں حرص کا، وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس عمومی رویہ اہل سنت والا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے اس خاص بات سے اس کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوا، اور اس کے درجے میں اور فضیلت میں اور مسلمانوں کے ہاں اس کا جو احترام ہے اور اس کی جو امامت جو ہے مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے، اس کی امامت کو کچھ بھی فرق اس وجہ سے نہیں آیا. تو یہ کیا ہے؟ کسی معین شخص پر وہ حکم لگانا، اس کو ہم کہتے ہیں کفر معین یا حکم معین. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوتا، جو شرط ہے، جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کفر معین اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس شخص پر وہ حجت قائم نہ ہو جائے جس کا تارک کافر ہو جایا کرتا ہے. وہ حجت یعنی ایسا اس کو نہ سمجھا دیا گیا ہو جس کے بعد اس شخص پر کفر کا حکم لگا دیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ کسی وقت وہ یہ شخص کو اس کی علم نہیں ہوتا. لم تبلغه النصوص، یہ پڑھ رہے ہیں ہم اس میں، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. یہ ممکن ہے کہ اس آدمی کو وہ نصوص نہ پہنچ پائی ہوں جو کہ اس حق کے معرفت کی موجب ہیں، جن کی روح سے ہم کہیں کہ اس کو اب معلوم ہو گیا ہے. یا وقد تكون عنده، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نصوص کے پاس ہوں، ولم تثبت عنده، مگر اس کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے. او لم يتمكن من فهمها، یا پھر یہ ہے کہ اس کے فہم پر وہ قدرت نہیں پا سکا. وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے پر اس کو ایسے کچھ شبہات پیش آ گئے ہوں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو عذر دے دے، معذور کر دے. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ، یہ ابن تیمیہ اصول بیان کر رہے ہیں. مومنوں میں سے جو شخص بھی مجتہد ہوگا، زور لگا رہا ہوگا حق کو پانے کے لیے، واخطأ، مگر اس کا نشانہ نہیں لگا، چوک گیا ہے وہ، فإن اللہ یغفر له خطأه، تو اللہ اس کی وہ غلطی معاف فرمانے والا ہے. کائن من کان، کسی بھی درجے کی وہ غلطی ہو، کسی بھی درجے کی وہ لغزش ہو. سواء كان في المسائل النظریة او العملیہ، چاہے وہ نظری مسائل میں ہو یا پھر وہ عملی مسائل میں ہو. هذا الذي عليه اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ طریقہ جس پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں. وجماہیر ائمۃ الاسلام، اور ائمہ اسلام کے ٹھٹ جو ہیں اسی دستور اور اسی قاعدے کے اوپر رہے ہیں. اور متاخرہ ادوار میں ایسا زیادہ ہوا ہے. متاخرہ ادوار میں بر صغیر کے 100 150 سال 200 سال پرانے بہت سارے بزرگ جن کی پوری زندگی شہادت دیتی ہے کہ وہ اتباع حق میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، راستے، دستور، شریعت، سنت کے معاملے میں شدید حرص رکھتا تھا، مگر پہاڑوں جیسی چیزوں کے اندر اس کو جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائن خطأہ کائن من کان، جس بھی درجے کی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ جب تک وہ لغزش ہے اس وقت تک جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف ہوتی ہے، اور اس پر اس کی پکڑ جو ہے نہیں کی جائے گی، اور اس کی امامت اور اس کا جو مقتدا ہونا ہے بقیہ امور کے اندر دین میں، وہ انشاءاللہ بدستور قائم اور مسلم رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک.